نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین کرام، یہ دنیا کے تجربات اور شاہدات ہیں، دنیا کا اس ورلڈ کا ایک سچائی ہے، ٹروتھ ایک یونیورسل ہے کہ الگ الگ فیلڈ کے، الگ الگ میدان کے، الگ الگ سبجیکٹ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، جانکار ہوتے ہیں۔ میڈیسن لینڈ کی چیز ہمیں پوچھنی ہے تو ڈاکٹر سے پوچھیں گے، کھیتی باڑی کی چیز ہمیں پوچھنی ہے تو کسان سے پوچھیں گے، اس طریقے سے ٹیلرنگ کا چیز ہمیں معلوم کرنی ہے تو ٹیلر ماسٹر سے پوچھیں گے۔ اس طریقے سے گھوڑ دوار کا اگر معاملہ ہے تو ہم گھوڑے کے جو سوار ہوتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے کون سا گھوڑا، اس کے کیسے وصف ہوتے ہیں، کیسے ان کی لکشن ہوتے ہیں، کیا ان کے اوصاف ہوتے ہیں۔ غرض یہ کہ ہر چیز کے الگ الگ ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ علم کے بارے میں، شریعت کے نالج کے بارے میں ہمیں جید قسم کے علماء سے رابطہ کرنا پڑے گا، اسلامی اسکالرس کی باتیں سننی پڑے گی، اور جید قسم کے علماء جو محقق ہیں یا مدبر ہیں یا ریسرچر ہیں اسلام کے، تو ان سے معلوم کرنا پڑے گا۔ اور دنیاوی مسائل کے بارے میں ہمیں دنیا داری سے معلوم کرنا پڑے گا۔ تو ہر ایک سبجیکٹ، ایمبرولوجی کا الگ ہے، اور یہ آسمانی خلا کا سبجیکٹ الگ ہے، جغرافیات کے الگ ہیں، یعنی الگ الگ سبجیکٹ، الگ الگ گراؤنڈ، الگ الگ وشے، الگ الگ موضوع ہوتے ہیں، اور جس موضوع سے جو آدمی جڑا ہوا ہے اور اس کو اس کے اندر مہارت تامہ حاصل ہے تو ہم اس کو پوچھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے پولیٹیشین لے لو، راجنیتی لے لو، تو راجنیتی کے بھی کھلاڑی ہوتے ہیں، وشیشجঞ ہوتے ہیں، تو ہمیں ان سے رابطہ کرنا پڑے گا کہ بھئی آپ نے کس طریقے کی چالاکیاں، بدماشیاں اور یہ تفریق ڈال کر اور آپ اس مقام تک پہنچے ہو، ٹھیک ہے نا۔ راجنیتی میں تو یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ڈیوائیڈیڈ اینڈ رول، پھوٹ ڈالو اور راجنیتی کرو۔ تو ایسے ہر ایک کا ایک الگ الگ سبجیکٹ ہوتا ہے، اور جب انسان حوصلہ رکھتا ہے، ہمت رکھتا ہے اور جواں دلی رکھتا ہے تو قدرت بھی اس کی مدد فرماتی ہے۔ تدبیر کے دست زریں سے تقدیر در خساں ہوتی ہے، قدرت بھی مدد فرماتی ہے جب کوشش انسان ہوتی ہے۔ انسان جب کوئی بھی ایفرٹ، کوئی بھی کوشش، کوئی بھی جد و جہد، کوئی بھی صحیح کرتا ہے کسی بھی سبجیکٹ کے اندر، کسی بھی موضوع کے اندر، چاہے وہ بزنس لائن کا ہے، چاہے وہ کسان لائن کا ہے، چاہے وہ بیپار لائن کا ہے، چاہے وہ علم کا میدان ہے، چاہے دنیاوی علم ہے، چاہے دینی علم ہے، جب اس کے اندر وہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے تو مزید معلومات کو، نالج کو وہ حاصل کرتا ہے۔ کوشش کرنا فرض ہے، ہمت کو نہیں ہارنا چاہیے، ایکسپیکٹیڈ لگانی چاہیے، اللہ سے ہمیشہ توقع رکھنی چاہیے کہ بے شک قدرت میری مدد کرے گی۔ پروں کو کھول، زمانہ تیری اڑان دیکھتا ہے، زمین پر بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے۔ تو یہ ہے دوستو، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں تو ان کو اپنی منزل نظر آتی ہے آسمانوں میں۔ تو وہ عقابی روح تمہارے اندر ہونی چاہیے، وہ عقابی نگاہیں ہونی چاہیے، وہ ڈیپ لرننگ ہونی چاہیے، وہ گہرائی والا مطالعہ ہونا چاہیے، تو تب جا کر تم کمال اپنے اندر پیدا کر سکتے ہو۔ کئی علمی شخصیات ہوئی، بہت بڑی علمی شخصیات ہوئی، اور کتابوں میں ان کا مینشن کیا گیا کہ یہ فلاں فلاں رجال عبقریون جس کو کہتے ہیں، بگ پرسنالٹی جس کو کہتے ہیں، وہ کئی ایک ہوئی، اور ان کی کتابیں بھی ہیں۔ سائنٹسٹ کے فیلڈ کے اندر، ٹیکنالوجی کے فیلڈ کے اندر، جغرافیات کی فیلڈ کے اندر، فلسفہ کے اندر ان کی کئی ایک بڑی بڑی خدمات ہے۔ آج دنیا اس کو آج بھی نہیں بھولی ہے۔ تو جو انسان کوشش کرتا ہے، چاہے وہ دینی علم کے اندر یا دنیاوی علم کے اندر، تو ان کا ایک نہ ایک دن مقام ضرور بنتا ہے۔ اور اس وقت بھی بعض شخصیات جو ہے انہوں نے اپنے ایک علم کی فیلڈ کے اندر، شرعی علوم کی فیلڈ کے اندر اپنا ایک مقام بنایا ہے، جیسے حضرت مولانا مفتی تقی عثمان صاحب مد ظلہم العالی۔
لیکن تنقید کرنے والے، نشانہ بنانے والے، اس کے بھی ناقدین، حاشدین، ان کے یہاں بھی کوئی کمی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے اوپر بھی اعتراضات کر رہے ہیں۔ تو جو درخت پھلدار ہوگا، جس میں پھل ہوگا، اسی کو ہمیں سے پتھر مارے جاتے ہیں۔ آج کی میری ویڈیو میں زیادہ میں لوکل لینگویج استعمال کروں گا بچوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے۔ جب تک انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتا تب تک کیا ہے کہ لوگ بات کو سنتے نہیں، بات کو ایک رنگ دینے کے لیے اس میں مرچ و مسالہ بھرنا پڑتا ہے۔ تو دوستو اے ہولی کہو کہ ہوں لو لو لے حج پری جائیس، جنہیں ہاڈے کہو ماں جی کڑی میں کونے تو حج پری جائیس۔ تو دوستو ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ ہاں آپ کے ساتھ تانا اور تشنیع کریں گے، آپ کے اوپر موردے آپ کو الزام بنائیں گے، لیکن ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہاں اسی درخت کو پتھر مارا جاتا ہے جو پھلدار ہو، بغیر پھلدار پتھر کو درخت کو کون پتھر مارتا ہے؟ تو جس میں کچھ لیاقت ہوتی ہے، کچھ قابلیت ہوتی ہے، کچھ صلاحیت ہوتی ہے، کچھ اس میں کیا ہے ایبیبلٹی ہوتی ہے، کچھ اس میں کوئی ڈگنیٹی ہوتی ہے، تو لوگ اس کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، اشکالات کرتے ہیں، اور حاشدین جس کو کہتے ہیں، حسد کرنے والے، یا اس کے کمپیٹیٹر میں جو ہوتا ہے، مد مقابل میں ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اس کو ٹارگٹ بناتا رہتا ہے۔ کوئی بھی شخصیت عیب سے خالی نہیں ہے سوائے اللہ کے نبی کی، ٹھیک ہے۔ غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے، لیکن بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں تو ہر انسان خطا کار ہے، چاہے بڑا ہو، چاہے چھوٹا ہو، چاہے موٹا ہو، چاہے ٹھنگنا ہو، چاہے تازہ ہو، چاہے لمبا ہو، غلطی تو ہر انسان سے ہوتی ہے۔ اور یہ نالج کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے، اور یہ قدرت داد ایک ملکہ ہوتا ہے، اللہ جس کے اوپر عنایت کرتا ہے اس کا حافظہ کبھی ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض آدمیوں کا حافظہ ایسا ہوتا ہے جیسے کمپیوٹر غلطی کر سکتا ہے لیکن اس کا دماغ غلطی نہیں کر سکتا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر بھی یہ یادداشت اور ان کا حافظہ، ان کا دماغ جس طریقے کا کام کرتا ہے۔ تو دوستو گلہ ہے رنگا رنگ سے یہ زینت چمن، ٹھیک ہے، اس میں اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، گرانے والے بھی ہیں اور اٹھانے والے بھی ہیں، آپ کا حوصلہ کرنے والے بھی ہیں اور آپ کے پاؤں میں زنجیر ڈالنے والے بھی ہیں، آپ کے ساتھ رہ کر گوریلا یدھ کرنے والے بھی ہیں، آپ کے ہمدم بن کر، آپ کے خیرخواہ بن کر، آپ کا مطلب خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ آپ کا ساتھ میں چلتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، رہتے ہیں، لیکن وہی آپ کے دشمن بھی ہو سکتے، آپ کے جاسوس بھی ہو سکتے۔ تو آج کل تو اپنے کپڑوں کے اوپر بھی بھروسہ نہیں رہا، ٹھیک ہے دوستو۔ ہاں کسی کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر رکھو، اور جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہے یارو۔ اور جو انسان اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے، للہیت کے لیے کام کرتا ہے، پبلک کی سیوا ہو، رفاع عام کا کام ہو، سوشل ورکنگ ہو، اور یا پھر کوئی دینی خدمات ہو، عبادت ہو، زہد ہو، تقویٰ ہو، اگر اس میں اخلاص ہے، اخلاص کا مطلب صرف آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، الحب للہ والبغض للہ، آپ کی یہ نیت ہے کہ میں اگر کسی سے نفرت کرتا ہوں تو اللہ کی خاطر نفرت کرتا ہوں، کیونکہ وہ شریعت کا پابند نہیں ہے۔ اگر میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو اس نسبت کے اوپر کرتا ہوں کہ ان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، نیک شخص ہے، اس لیے میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو الحب للہ والبغض للہ یہ ہونا چاہیے۔ اور جو اخلاص ہوگا آپ کے اندر، جتنی پیورٹی ہوگی آپ کے اندر، خلوص ہوگا، اخلاص ہوگا، اور ریئلی آپ کام کریں گے خدا کی رضا کے لیے، تو بے شک اللہ کی غیب سے نصرت ہوگی، غیب سے مدد ہوگی۔ الکبر ردائی، طاقت جو گھمنڈ ہے، غرور ہے، ابھیمان ہے، یہ تو اللہ کہہ رہا میرا ہے، میری چادر ہے۔ آپ بندے نے کب سے لے لی؟ بندے کہتے ہیں نا آج میں اس کو ایسا کر دوں، میں ساؤڑ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، پھاڑ دوں گا، چیر دوں گا، مار دوں گا، ایسا وہ جو ڈائلاگ بولتے ہیں۔ تو دوستو انسان کی کوئی طاقت نہیں ہے جب تک اللہ نہ چاہے، ٹھیک ہے۔ آپ کسی کو گرا نہیں سکتے، آپ کسی کو ذلیل نہیں کر سکتے، آپ کسی کو زیر و زبر نہیں کر سکتے۔ کوئی بھائی رب ہینا ہو سکتا ہے، حد ہینا نہیں ہو سکتا۔ برابر کا بھائی کسی سے وہ کمزور نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر وہ صبر کر رہا ہے تو یہ سمجھو اس کے اندر صبر کا مادہ ہے، انسانیت ہے، تب وہ کیا ہے آپ سے وہ لڑ نہیں پاتا ہے۔ باقی برابر کا بھائی کسی کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، کوئی کمزور نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا دوستو۔ ہاں یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ وہ میرے سے دب گیا
میرے کہنے کی وجہ سے وہ رک گیا، تو وہ دوستو اس کی ایک شرافت ہے، اس کی ایک لیاقت ہے، اس کے اندر ایک مروت ہے، اس کے اندر کیا ہے کہ وہ اخلاق والا معاملہ ہے، تب وہ کیا ہے کہ رک گیا، یا اس نے اس کو طول نہیں دیا، اس لڑائی کو انہوں نے ایکسپیکٹڈ نہیں کیا، آگے نہیں بڑھایا، ایکسلیشن نہیں کیا، اور وہ کیا ہے کہ رک گیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ سے ڈر گیا، ٹھیک ہے۔ ہاں تو دوستو یہ باتیں ہوتی ہے کہ آج میں نے سوچا کہ کچھ ایسی باتیں آپ کو بتائیں جس سے آپ کا حوصلہ بھی بڑھے اور آپ کے اندر للہیت بھی بڑھے اور خلوص کے ساتھ آپ سجدہ کرو۔ ایک وہ سجدہ جو لاکھوں سجدوں کے اوپر بھاری پڑتا ہے، ایک آپ نے لاکھ سجدے کر رکھے، اور ایک آپ نے تن تنا خشوع اور خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضامندی کے لیے سجدہ کیا، تو لاکھوں سجدوں کے اوپر بھاری ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہاں